السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں للہ شریف تحصیل پنڈ دانا خان ضلع جہلم میں, اور ہمارے ساتھ ابھی سر اختر نواز صاحب موجود ہیں جو کہ دبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ابھی یہ اینول لیو پہ آئے ہوئے ہیں, اپنی ان کی لیو تھی. اور آئیے ان سے مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے بارے میں یہ کیا ادارے خیالات رکھتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. ریسنٹلی بہت گہما گہمی تھی, ادھر الیکشن ہو رہے تھے, لوگ اپنے مسائل بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے. اب الیکشن بھی ہو گئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے عوام ہماری سو گئی ہے, اور جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے وہ بھی سو گئے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ اس علاقے کے کیا مسائل تھے. بس ہم یعنی ایسی پسی ہوئی قوم ہے, اور ہمارا مینٹلی لیول اتنا ویک ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم وقتی طور پہ اپنے بینیفٹس دیکھتے ہیں ڈیورنگ دا ٹائم آف الیکشن, جو کچھ ہو رہا تھا بس ہم اس میں بیزی تھی, اپنی رونق بنائی ہوئی تھی. لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ان کو کیسے حل کرنا ہے. اور جو ہمارے فار دا ٹائم بینگ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے فواد چودھری صاحب, وہ بھی اچھے بول لیتے ہیں, کافی ان کو لوگوں کو یعنی کنونس کرنا آتا ہے. پتہ نہیں کنونس پازیٹیولی کرتے ہیں یا نیگیٹیولی کرتے ہیں, جواب شاپ دے سکتے ہیں, لیکن مسائل کے بارے میں اب تک انہوں نے کیا کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ. کیا لوگوں کو اپڈیٹ کیا ہے, انہیں پتہ تھا کہ ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے, ہماری ریالٹی کو کوئی اور رہ رہا ہے, سیم طور کا مسئلہ ہے, کتنا ہم پاکستان کو انکم دے رہے ہیں, وہ سب مسائل کے بارے میں جانتے تھے. لیکن اب تک انہوں نے کیا کیا ہے, کائنڈلی اگر وہ اپ ڈیٹ کر دیں ہمارے علاقے والوں کو کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے, اور نیکسٹ ایئر میں یہ کچھ میں کر پاؤں گا, اس سے اگلے سال یہ کر پاؤں گا, لوگ تھوڑا بہت مطمئن ہو جائیں گے. لیکن پریزنٹلی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے. وہی ایرا چلے گا جو آج تک 32 سال پہلے چلتا آ رہا ہے. 10 سال پہلے بھی انہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے, ان کے کزن تھے میرا خیال ہے چودھری الطاف حسین فرق الطاف صاحب, وہ ہمارے ضلع ناظم رہے ہیں, اور ان کے چاچا چودھری شہباز تھے, وہ وفاقی بہبود آبادی کے وزیر رہے ہیں. For that time also they haven't done anything, اور ابھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کچھ ہوگا, کیونکہ انہیں جو ان کا گین تھا انہوں نے حاصل کر لیا ہے. ابھی تک انہوں نے کسی علاقے کا وزٹ نہیں کیا, سوائے ایک چھوٹی سرمنی کی ہے پنڈ دادن خان, جہاں پہ لوگوں کو کھلا پلا کے شکریہ ادا کیا. عوام کو کھلانا پلانا نہیں ہے بھائی, عوام کو عوام کے کام کرنے ہیں. عوام پسے ہوئے ہیں, اس علاقے کو اوپر اٹھانا ہے. کون سی فیکٹری لگا رہے ہو, کون سا واٹر پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, کون سا کالج بنا رہے ہو, یہ چیزیں یعنی ہمیں ان سے کروانی پڑے گی. لیکن سب سے پہلے جو بڑی ذمہ داری ہے ہماری عوام کی اپنی ہے. عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کیا کچھ ہوا. جب ضمنی الیکشن آئیں گے پھر ہم تھوڑا ہمارے اندر کوئی گہما گہمی ہو جائے گی. فور دا ٹائم بینگ بہت ہم پرجوش ہو جائیں گے. کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے, بس اس ٹائم ہمیں ایک یعنی کہ شغل میلہ ہم سوچتے ہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا, ہمارے علاقے کا کیا ہوگا. جب تک ہم اجتماعی طور پہ نہیں سوچیں گے ہمارا علاقہ آگے کبھی بھی نہیں جائے گا. تھینک یو. Sir, I want to ask one question that what is the reason for that our Tehsil Pind Dadar Khan, all people, all villages belong to this Kanwal, Duddi, our town also Lillah Sharif. The people are being disappointed always and anyways that every politician came, and then after that after 4 or 5 years then again election came and they came. What is the reason for that? The simple answer for that is that we think individually. We always think about our individual benefits. When we will start think collectively, there is going to be change about us. So most of our society, unfortunately, sorry to say that, we are hypocrite. We are hypocrite. When we will be open-minded, we will say what is right, we will able to differentiate between right and wrong, and we will say that what is right and what is wrong. Okay. Then we will able to progress. Otherwise, there is no chances of getting any progress. Okay, sir. Sir, ابھی ہم لوگوں نے ہمارے چینل للہ جانباز کی طرف سے میں اسپیشلی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ہم نے معذور افراد سے لے کر
معذور افراد سے لے کر مستحق افراد سے لے کر ابھی بھی ہمارے پاس ایک معذور بندہ ہمارے پاس موجود ہے، قدرتی یہ ایک ہے، آپ پیچھے تھوڑا ویڈیو کر دیجئے، یہ للہ شریف کے ہیں، ان کو ہماری سب دوست جو ہیں وہ مطلب کورا کے نام سے یہ مشہور ہیں، جاننے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی سائیکل پہ جو ہے یہ مطلب موٹر وائنڈنگ اور موٹر کی جو اس کی موٹر ہمارے گھر میں موٹر چلتی ہے، پانی کی جو موٹر ہوتی ہے اس کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بندے کی ہر بندہ کتنی ہیلپ کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک کام شروع کیا تھا، ابھی دیکھیے کہ معذور بندے سے لے کے علاقے کے مسائل، ہر مسئلے سے پانی بجلی گیس کے مسائل کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں آپ کا مفاد ہے، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور کچھ بہت سارے میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ، آپ بھی فارن کام کرتے ہیں، میں بھی فارن کام کرتا ہوں، تو ہمارا اس میں کیا مفاد ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایسے لوگ کیوں یہ دینی ہے؟ مفاد کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کی عکاسی ہے کہ ہم نیگیٹیولی سوچتے ہیں۔ جب ہم پازیٹیو سوچنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہمارا علاقہ آگے چلے جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے بینگ اے سوسائٹی ہمارے میں کہ ہم نیگیٹیو سوچتے ہیں۔ جب ہم مثبت سوچنا شروع کریں گے تو ہم ایک کیڑے نہیں نکالیں گے، ہم اس میں مثبت اسپیکٹ دیکھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، باقی ہر کوئی جانتا ہے اخلاص سے آپ کام کر رہے ہو، آپ نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اجاگر کی جائے، لوگوں کے مسائل اجاگر کیے جائیں، لیکن جس قوم کو خود اپنی تقدیر بدلنے کی فکر نہ ہو تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، بس سوچ میں فرق ہے۔ جب ہم پازیٹیولی سوچنا شروع کر دیں گے، ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم انفرادی طور پہ سوچتے ہیں، ہماری سوسائٹی ہی ایسی ہے انفارچونیٹلی۔ اچھا سر، ایک اور پرابلم میں آپ سے بیان کرتا چلوں کہ ہمارے گاؤں للہ شریف سے لے کے کنوال تک، ڈوڈی اور جیٹھل اور کہانا کے لوگوں میں ہمارے پاس، ہم جہاں بھی گئے ہیں سروے کیا ہے، بچیوں کا کالج نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے بچیوں کی۔ بچے تو چلو کہیں نہ کہیں پڑھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی مسئلہ اجاگر کیا گیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں کہہ سکتا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ ہم نہ اکٹھے ہوں گے کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے ضرورت نہیں ہے ادھر رہنے کی، پیسے والے چلے جائیں گے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے انہوں نے ہی رہنا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے، جب تک ہم کولیکٹیولی نہیں سوچیں گے، اس ایشو کو آگے نہیں ہائی لائٹ کریں گے، ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے جب تک کالج کی منظوری نہیں ہوگی، تب جا کے حل ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہم انڈیویجولی سوچتے ہیں، بینگ اے سیلفش سوسائٹی انفارچونیٹلی۔ سر ابھی الیکشن آ رہے ہیں دوبارہ 14 اکتوبر کو، سننے میں آیا ہے کہ ابھی دونوں پارٹیز کے جو امیدوار ہیں، ادھر سے راجہ شاہ نواز علی خان صاحب ہیں، ادھر ہمارے للہ شریف کے جو رہائشی ہیں حاجی ناصر صاحب، یہ دونوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی پی 27 کے ضمنی الیکشن میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا مطلب امیدوار بیسٹ ہے، یا ان کو کیا ڈیزرو کرتا ہے کہ عوام کے لیے کس حد تک مسائل ریالٹی میں حل کریں گے؟ دیکھیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے ان پہ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر للہ کو ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ للہ کی آبادی کتنی ہے، کون سے محلے میں کیا مسئلہ ہے، کیا کیا پرابلم ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے کتنا بجٹ مختص کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ہر علاقہ جو ہے، ایم پی اے شپ اتنا آسان نہیں ہے، اگر وہ ہمارے پرابلم حل کرنے کے لیے کوئی بندہ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو علاقے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہر چھوٹے محلے ایریے کے بارے میں، خواہ وہ بگا ہے، کہانا ہے، اس کی آبادی کتنی ہے، ادھر کون کون سے مسائل ہیں، اس پہ ورک آؤٹ کرے، پھر ان کا سلوشن بھی نکالے، خواہ خود نکالے یا کسی ماہر سے مشورہ لے کے جا کے ایجنڈا پیش کرے کہ بھائی یہ آپ کا علاقے کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو اس ٹائم تک حل کروں گا، میں آپ کا حق لے کے آؤں گا بڑے ایوانوں تک، اس میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، پوچھیں ان سے کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کو یہ مسئلے ہیں، وہ لوگ نہ بتائیں اس کو مسائل، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے، پھر ان کا وہ حل بھی دے کہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا، تو پھر لوگ خود ذہن رکھتے ہیں، سوچ لیں کس کو ووٹ دینا ہے۔ ہمارے پاس پانی کا جو مسئلہ ہے، اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی کا مسئلہ
یہ ہماری اپنی نااہلی اور ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے. پہلے ہمارے پاس سردی کا پانی آتا تھا, وہ بہت ہی اچھا پانی تھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے اپنا پورا حق چکوال کو دے دیا. پہاڑ چکوال کے پاس ہیں اور ہم ان کو ٹیکسز دے رہے ہیں. ابھی وہ پانی دیں یا نہ دیں, یہ کس کی نااہلی کی وجہ سے؟ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے. ہم سوئے ہوئے تھے نا, اب ہم کیوں روتے ہیں؟ جب وہ پانی لے رہے تھے تو آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ یہ علاقہ کیوں سوئے ہوا تھا؟ تھل والے اٹھتے نا, اپنے ایم پی اے کو اٹھاتے کہ جاؤ لڑو اسمبلی میں ہمارے رائٹ کے لیے, کہ ہماری زمینیں سیم طور ہو چکی ہیں, نمک سارا ادھر آتا ہے, کیمیکلز ادھر آ رہے ہیں, پورا پانی کڑوا ہے, آئی سی سی آپ کے پانی کو گندا کر رہی ہے, زمین کو گندا کر رہی ہے. تو آپ سو رہے ہوتے اس ٹائم, تو اب ہم کیوں کہیں پانی کر؟ تو حل کرائیں, ایسے نمائندے چنیں جو یہ مسائل حل کریں, اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو, تب جا کے مسائل ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن آئے ہم گہما گہمی شروع کر دیں اور کچھ بھی نہ ہو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. عوام وقتی طور پہ اٹھتی ہے پھر سو جاتی ہے, کیونکہ ہم وہی میرا پوائنٹ انڈیویجولی سوچتے ہیں, کولیکٹیولی نہیں ہے. ہر بندے کو اپنا ذاتی بینیفٹ چاہیے ہوگا. جب تک ہم اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, اب یعنی کہ علاقے کے بارے میں نہیں سوچیں گے, پھر ہماری ویلیو بھی ان کو پتہ لگے گی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے یہ بندہ خرید لینا ہے, اس کے پیچھے اتنے ووٹ ہیں, صحیح ہے. تو کیا انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے کام کرانے کی؟ اچھا, ابھی سر اختر نواز صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے. یہی بات ہے کہ ہر بندہ, ابھی ایک بندہ جو سیٹ ہے نا اپنے حساب سے, مطلب اس کے پاس بزنس ہے, بینک بیلنس ہے, یا اس کا کوئی بھی سیٹ اپ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ مر بھی رہا ہے تو وہ کہے گا یار مینو کی, ایک پنجابی کا لفظ ہے کہ وہ کہتا ہے مینو کی. یہی بات ہے کہ انڈیویجولی لوگ سوچتے ہیں. اور ہمارے پاس سر لٹریسی پرابلم جو ہے, مطلب لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. یہاں سے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ پرائیویٹ سکول ہیں, گورنمنٹ سکول کی حالت آپ کو پتہ ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ سکولز کی تعلیم, ہم نے خود گورنمنٹ سکول سے پڑھا ہے, ہم نے خود گورنمنٹ سکول سے پڑھنا ہے. یہ حکومت نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اگر کوئی اسکول میں پروگریس نہیں ہے تو رپورٹ کریں اوپر, تب جا کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. ویسے نہیں ہیں. لیکن گورنمنٹ کے اسکول پہلے لوگ گورنمنٹ سے ہی پڑھ کے گئے ہیں. اب ایسا سسٹم آ رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پرائیویٹ میں تعلیم ہے, لیکن گورنمنٹ پہ اگر اچھا چیک اینڈ بیلنس ہو. کوئی پیغام دے دیں پھر لاسٹ میں عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ کولیکٹیولی سوچیں, علاقے کا سوچیں, بینگ اے قوم سوچیں, یعنی کہ بینگ اے علاقہ للہ کا ہو کے سوچیں گے, ایک قوم بن کے سوچو گے تو آپ ترقی کرو گے. لیکن انفرادی طور پہ سوچو گے تو مسائل بھی نہیں حل ہوں گے. یہ پورے علاقہ حل کے لیے ہے, مسائل بھی نہیں حل ہوں گے اور ہمارا کچھ بنے گا بھی نہیں ہے. پھر 5 سال کے بعد یہی رونا, ہم روتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ.